بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جائے، اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا جائے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفصیل ہو گئی، یہ کیوں دیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، تفصیل سے آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب جو ہے سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ تو آیت کسے کہتے ہیں، سورت کسے کہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سنتے رہتے ہیں یہ آیت ہے، یہ سورت ہے، کیا مطلب ہے آیت کا کیا مطلب ہے، سورت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب ہے اس آیت کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے، آیت کے اندر ایک بات مکمل بیان کی جاتی ہے، کمپلیٹلی ایک بات پورا جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی، کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا وہ بات بیان کرنے کے بعد، اس کو بولتے آیت۔ یعنی وہ ایک گویا کہ ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی بات شروع ہو گئی اس کے بعد ختم ہو گئی، تو آدمی کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو بولتے آیت۔ سورت کسے بولتے، سورت کا مطلب ہے ٹکڑا، سورت کا مطلب ہے ٹکڑا۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری سورتیں ہیں، تو قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر سورت جو ہے قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں سے سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ یعنی قرآن کریم کا ایک ٹکڑا۔ یہ ہو گئی آیت اور سورت سے متعلق۔ اور یہ سورہ جو ہے سورہ مکی کہلاتا ہے، سورۃ المکی، سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس کے شروع میں لکھے ہیں آیاتھا 7، سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورہ فاتحہ ہے، مکی ہے یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر۔ تو مکی صورتیں، مدنی صورتیں شروع میں لگا رہتا ہے، صورتوں کے شروع میں یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، بلکہ شروع میں ٹاپک لگا ہوا رہتا ہے، اس صورت کا نام بعد میں مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکی سورہ اس کو کہا جاتا ہے جو مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے اس وقت وہ سورہ نازل ہوئی، اس کو سورہ مکی کہا جاتا ہے، اور اس سورتوں کا نام مدنی ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے۔ جیسے اب آگے سورہ بقرہ شروع ہونے والا ہے، لیکن یہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے، یہ سورہ کیا ہے، مدنی ہے۔ تو مدینے میں جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہا جاتا ہے ان کو، مکی صورت، مدنی صورت، یہ 2 چیزیں ہر صورت کے شروع میں لگی رہتی ہیں۔ تو جو سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے ان کے اندر کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، جو چیزیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں
یعنی جو سورہ مدینے میں نازل ہوئی اس کا ٹاپک الگ ہوتا ہے، جو سورہ مکے میں نازل ہوئی اس کا ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہے اس کے اندر عموماً توحید کو ثابت کیا جاتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، رسول کے برحق ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، اور آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے۔ مکی صورتوں میں یہ 3 ٹاپک زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے اسلام سٹارٹنگ ہے، اسلام شروع ہو رہا ہے، تو وہاں ان 3 چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے مکی دور میں۔ اس لیے جو ہے ان صورتوں کے اندر مکی صورتوں کے اندر 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اور مدنی جو ہے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مسائل بھی آتے ہیں، احکام بھی آتے ہیں، اور نصیحتیں بھی آتی ہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر مسائل بھی بیان کرتا ہے قرآن، اور نصیحتیں بھی کرتا ہے، اور احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز ادا کرو، روزہ، اور جو ہے حج اور قربانی، اور یہ وہ پردہ، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو احکامات یہ مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ تو سورہ فاتحہ یعنی شروع کرنے والی کتاب، شروع کرنے والا سورہ، ساری سورتوں کو شروع کرنے والا سورہ، قرآن کو شروع کرنے والا سورہ۔ فاتحہ کا معنی شروع کرنے والا، تو یہ قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ شروع کرنے والی۔ تو اسی سے چونکہ قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ ایک ہی نہیں، 7 مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ 7 مثانی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا اور قرآن کریم عطا کیا۔ 7 مثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ فرض نماز میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، نفل میں بھی ہے، اور تمام نمازوں میں ہے۔ یعنی اس کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ اگر پڑھنا بھول گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یہ سورہ، اس لیے اس کو بولتے ہیں 7 مثانی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اتنی مرتبہ اس سورت کو سنتے ہیں لیکن کبھی بوریت نہیں آتی آدمی کے اندر، بور محسوس نہیں ہوتا۔ کوئی مصلی کبھی امام سے یہ نہیں کہا کیا آپ یہ گھڑی گھڑی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چینج کرو ذرا، یہ اس کو ہٹا ڈالو، یہ بور دکھتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ میں اتنے دن سے امامت کر رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں کیا تمہیں؟ کسی نے نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اٹریکٹیو رکھا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ میگنیٹک پاور ہے، اٹریکٹیبل ہے۔ یہ جتنی بار بھی آپ سنیں گے نواپن دکھتا ہے، نیا سنیں گے، یعنی پہلی بار سن رہا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ آپ گانے سنیں گے 1 بار 2 بار بور ہو جائیں گے، وہ کیا رہے سن کے ہے، کتنے بار سنتا دیوانہ ہو گیا کیا کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں ایسے نہیں بولتے، وہ جب بھی سنے گا تو اسے نیا محسوس، نہیں پہلی بار سنوں ایسا محسوس ہوگا۔
تو قرآن کریم کی یہ جو سورہ ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. سبع مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایک نام سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام، اور ایک نام اس کا ہے ام القرآن. سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کی ماں، کیونکہ پورا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں. اس لیے یہ کیا ہے؟ ماں ہے. ماں نہیں تو بچے ہیں، ماں کے بغیر بچے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ایسے ہی یہ قرآن کریم جو ہے اس کی ماں ہے. سورہ فاتحہ پورا قرآن کا اماں ہے، قرآن کی ماں ہے، تو اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. جیسے مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ یعنی گاؤں کی ماں، پورے گاؤں کا اماں ہے وہ، کیونکہ پہلے اسی سے اللہ زمین کو آباد کرے، اس کے ذریعے سے زمین کو پھیلائے. پورے گاؤں جو ہے نا اس کے بعد وجود میں آئے، پہلے وہ وجود میں آیا، اس کے بعد دوسرے گاؤں بنے، تو اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ المکرمہ کو. ایسے ہی ام المدارس، مدرسوں کی اماں، دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہا جاتا ہے، مدرسوں کی اماں، یعنی اسی کے ذریعے سے دنیا یعنی ہندوستان میں بہت سارے مدرسے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، اس کا لنک جو ہے دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے. کیوں؟ پہلے وہ وجود میں آیا، اس کے ذریعے سے پڑھے، وہاں سے جو ہے پڑھ کر جا کر دوسرے لوگ دوسرے مدرسے کھولے، مکاتب کھولے، اور سب جگہ جہاں بھی جو ہے یہ سلسلہ چلا ہے مدارس کا تو اس کا لنک اس سے ملتا ہے. تو وہ اماں ہے ام المدارس، مدرسوں کی اماں. کون؟ دارالعلوم دیوبند. تو ایسے ہی سورہ فاتحہ یہ ام القرآن کہا جاتا ہے. اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے. انترالہ سورہ، منترالہ سورہ، سورۃ الرقیہ، تعویذ کا سورہ. اس کا نام تعویذ، سورۃ الرقیہ، تعویذ کا سورہ. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، وہاں پر کہیں پڑاؤ ڈالے، کھانے پینے کے لیے روکتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے روکتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے جاتے جاتے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالے. وہاں پر ایک عورت آئی، لونڈی، اس زمانے میں باندی بولتے ہیں، نوکرانی. وہ آئی اور جو ہے ان سے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کسی کو دم کرنے آتا ہے؟ کوئی جو ہے انترالو جاننے والا ہے آپ میں سے کوئی؟ تو ایک صحابی تیار ہو جاتے ہیں، چلو مجھے آتا تو بولتے. تو وہ جا کر کے دم کر کے آتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، 30 بکریاں دینا بولتے ہیں. میں اچھا کرے تو 30 بکریاں دینا، دودھ بھی دینا پڑتا. تو گئے، جا کر دم کر دیے، وہ اچھا بھی ہو گیا، سردار کو اچھا ہو گیا، اور یہ 30 بکرے لے کر آئے، دودھ بھی لے کر آئے. اب صحابہ حیران ہوئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم حیران ہوئے ہیں، اس کو آتا بھی نہیں پڑھنے، آتا کی نہیں کی، کیا ہے انترالہ بکے، عامل بھی نہیں ہے کہ نہیں کی، چپ کے بول دیا مجھے آتا بول کے. عجیب بات ہے، کیا پڑھے جا کے بول کو پوچھے ہم کو. پڑھے بھائی ہم کو قرآن پڑھنے آتا، قرآن بہت یاد ہے مجھے. ابھی کیا پڑھتے؟ قرآن پڑھ کو آیا بول کے وہ صحابی بولے. اچھا پھر یہ کیا ہے بکرے اور یہ دودھ یہ کہیں لایا؟ لایا کیا ہوا؟ دیے لوگ. پوچھا لایا اس میں کیا ہے؟ نہیں یہ ایسا کیسا ہوتا؟ کیا ہو تمہیں قرآن پڑھ کو پیسے لیتے ہیں، قرآن پڑھ کو بکرا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں تمہارے واسطے، لیے نہیں جا ایسا.
یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بولے تو دوسرے صحابہ کیا ہوا بھائی قرآن پڑھے تو کیا ہوا، ہندے لو رکھ لیں دے، کھان دے، بزنس کرتا رکھ لیتا، کیا تو کریں دے، رکھ لیں دے لوگ. کچھ صحابہ بولے چلو رکھ لیں دے، کچھ صحابہ نہیں یہ جائز نہیں ہے بولے. اب کیا کرنا، اختلاف ہو گیا. تو سب صحابہ بولے نہیں ایسا کریں گے، ابھی اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دو، اللہ کے نبی سے جا کے پوچھیں گے بعد میں کیا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو پورا واقعہ سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے سنے اس کو. ایسا ہم پڑاؤ ڈالے اور جو ہے وہاں گئے اور یہ جا کے دم کر کے آیا اور بکرے لے کر آیا. تو اللہ کے نبی پوچھے تجھے کون بتائے تم نے صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا بولے اسے، میں سورہ فاتحہ پڑھ کو دم کرا بول کو بولے. کیا بولے اللہ کے نبی، میں اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کے نبی بولے تم نے صحیح کیا ہے. اس سورہ کا نام سورہ تعویذ رقیہ انترالہ سورہ بھی ہے بول کو بولے. اس سورہ کا نام کیا ہے، انترالہ سورہ بھی ہے سورہ فاتحہ کا نام. پھر یہ بکرے کیسا، تو پوچھے تو بکرے ڈیمانڈ کیا یا انہوں دیے ان کو پوچھے. میں بھی ڈیمانڈ کرا انہوں بھی دیے، دونوں چلے، ادھر سے بھی دونوں چلے بولے. پھر کیسا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس میں سے میرا بھی واٹا لگا دو، اس میں سے کیا کرو میرا بھی حصہ لگا دو، یعنی مجھے بھی دے دا. تو اس سے جو ہے یعنی اس حدیث کے ذریعے سے فقہا عالم لوگ جو ہے ایک مسئلہ نکالے، مفتی لوگ ایک مسئلہ نکالے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کے پیسے لیتا ہے تو جائز ہے. قرآن پڑھ کے یعنی انترال وغیرہ تعویذ لے کر یا دم کر کے پیسے لیتا ہے تو وہ جائز ہے، ناجائز نہیں بول سکتے آپ. اس لیے جو ہے عامل لوگ پیسے لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ بزنس بنانا غلط ہے. ماحول سے ہے تو پڑھ سکتے لے سکتے وہ الگ، لیکن بزنس بنانا اس کو اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا، یہ 500 روپے کا تعویذ ہے، یہ 200 روپے کا تعویذ ہے، یہ 15,000 کا تعویذ ہے، یعنی یہ بزنس بنانا جائز نہیں ہے. البتہ دم کرنا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن پیسے ڈیمانڈ کرنا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی دم پڑھ کے پیسے لیتا ہے تو جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے، ناجائز اور حرام نہیں ہے. تو اس کا ایک نام کیا ہے، سورۃ الرقیہ، تعویذ کا سورہ، اور بھی اس کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ.